مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ان کی دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے گئے ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے گئے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد مرض اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ان کی دل کے غنچے کھلا دیے اس پر بھی آپ نہ بولے سبحان اللہ تو میں کیا بولوں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا
گئے آنے دو یار ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یار ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے مگر دل کے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اللہ کرے ہم پہنچ جائے رمضان میں مدینے پاک ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے مگر دل کے غنچے لوٹ دیے اگرچہ اس شعر سے تھوڑا یہ واقعہ ہٹ کر ہے لیکن واقعی میں ایک درس تو اس سے ملتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی جتنی بڑی محفل اتنا زیادہ کرم, جتنا بڑا گراؤنڈ جتنے لوگ جمع ہوئے اتنی مقبول. یہ بات اور ہے اگر واقعی میں کوئی صالحین بندے کسی محفل میں آ جائے تو وہ یقیناً وہ محفل بڑی بابرکت ہے, لیکن اس کا معنی یہ بھی نہ لے کوئی کہ بھائی جس محفل میں لوگ کم ہو اور بندہ یہی تصور کہ بھائی کم لوگ ہیں تو کوئی صالحین کوئی صالح اللہ کا بندہ ہوگا ہی نہیں اس میں. ایسا نہیں ہوتا. ایک اللہ کے بہت غالباً حضرت عبدالحق محدث دہلوی یا کوئی اور یہ ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. یہ حضور کا میلاد کرتے ہیں بڑے اچھے سے اور لوگوں کو دعوت کراتے محفل کرتے. ایک سال ایسا ہوا کہ انتظام تھا نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انتظام برابر نہیں تھا. نہیں حضور کی محفل تو ہونی چاہیے, میلاد تو کریں گے. انہوں نے کہا کہ اپنے گھر پہ محفل رکھ کر انہوں نے نیاز میں اہتمام انہوں نے کیا تو گڑ چنے کیا جواب دیے جواب کیا کیا گڑ چنے تقسیم کر دیے نیاز میں شینی میں. اب آج کا دور ہو تو پر نعت خواہ نہیں آئیں گے. ارے بھائی وہاں کیا جانا ہو تو گھر پہ محفل رکھتا ہے تھوڑی, ہم تو بڑی محفل کرتے ہیں. ہمارا استقبال ہونا چاہیے, ہمارا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. نعت خواہ نہیں آئیں گے. پبلک بھی کہے گی ارے یار وہ تو گھر پہ محفل ہے, وہاں تو یار اتنا خاص یہ نہیں ہوتا ہے, ہم تو بڑے بڑے کانفرنس میں جاتے ہیں. یہ حال ہمارا ہو گیا. تو انہوں نے گھر پہ محفل رکھی, گڑ چنے تقسیم کیے. رات میں جب سوئے تو حضور کا دیدار ہوا. آقا دھیرے بولو یار سبحان, کتنا دھیرے بول سکتے ہیں, اور دھیرے بولو سبحان اللہ, اور دھیرے بولو. اب اونچا بول سکتے ہیں, اونچا بولو سبحان اللہ, اور اونچا بولو سبحان اللہ. حضور کا دیدار. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا, جس نے حضور کو دیکھا وہ بیداری میں بھی حضور کو دیکھے گا. ہاں ٹھیک ہے. اب سنیے, جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو محفل سجی ہوئی ہے, خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار ان سے کچھ کلام کر رہے ہیں, سرکار ان سے کچھ
کلام کر رہے ہیں اور حضور پاک بڑے شوق سے کچھ تشت میں رکھا ہوا ہے وہ کھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. تو ان کی نظر پڑی کہ سرکار اپنے لوحہ مبارک میں لوحہ مبارک سے لگا رہے تھے, وہ کھا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا, وہ گڑ اور چنے تھے. سبحان اللہ. کیا تھا؟ گڑ اور چنے. ہاں. تو بھیا یہ تصور مت کیجیے کہ ہم کہاں ہیں, کتنے لوگ ہیں, کیا ہے. چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب ہم میں سے ہر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے, کسی نہ کسی معاملے میں وہ ہے. اگر ہے, یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں, یاد کرو حضور کو, یاد کرو حضور کو. جب غوث پاک, حضور کے شہزادے, حضور کی آل سے تعلق رکھنے والے, جب غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید مجھے دنیا کے ایک کونے سے پکارے, اس کا سطر کھل رہا ہو, میں دوسرے کونے سے اس کا سطر ڈھانک دوں, دنیا کے دوسرے کونے سے, تو میرے آقا کی شان تو ورا الورا ہے. آئیے یاد کیجئے میرے آقا کو, دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو حضور کا ذکر کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, حضور کی ناموس پہ پہرا دیتا ہے, اللہ اس کو اتنی بلندی دیتا ہے, اتنی بلندی دیتا ہے کہ جہاں دیکھو اس کا چرچا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے حضور کا چرچا کیا, اللہ نے اعلیٰ حضرت کا چرچا عام کر دیا. بے شک حق ہے. بڑے بڑے نعت خواں, بڑے بڑے شاعر, شاعری میں مہارت رکھنے والے, انہوں نے سر خم کر دیا اعلیٰ حضرت کی شاعری کے سامنے, اور بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہوئے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جسم آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں, جسم آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں, جسم آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمان صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول سبحان اللہ. پھر پڑھ دیتا ہوں مقطع. سبحان اللہ. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جسم آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں, جسم
کوئی ہم سے نہ پوچھے کوئی ہم سے نہ پوچھے کتنی تیز ہے کتنا اثر ہے پوچھو اس سے جس پہ چلی تیرا قلم تھا خنجر خونخوار تیغ برا تیرا قلم تھا خنجر خونخوار تیغ برا جس نے وہابیا کے ٹکڑے اڑا دیے جس نے وہابیا کے ٹکڑے اڑا دیے کیا کیا دیا رضا نے کیا کیا بتاؤ تم کو کیا کیا دیا رضا نے کیا کیا بتاؤں تم کو ابھی تو نام لے لیتا ہوں اختر رضا دیے ہیں اسجد رضا دیے ہیں اختر رضا دیے ہیں اسجد رضا دیے ہیں مصطفیٰ رضا دیے